بسم الله الرحمن الرحيم۔ دینی وائس کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سائیں بھائیوں، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی ابتدا ہی ہمیں صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانیاں یاد دلا کر ہم سے ضرورت پڑنے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنے کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ بات تو مسلمان جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا محرم الحرام میں پیش آیا، مگر ایک بڑی تعداد اس کی تفصیل نہیں جانتی، اور دوسری اہم بات یہ کہ یہ واقعہ ان میں سے ہے جس کو بعض واعظین اور مقررین غیر مستند روایات کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ان دو باتوں کے پیش نظر میں نے یہ ذہن بنایا کہ عوام تک واقعہ کربلا مختصر مگر مستند طور پر پیش کیا جائے، تاکہ عوام کو کچھ آگاہی بھی ہو جائے اور جو بیان کرنا چاہے وہ اس سے مدد حاصل کر لے۔ چونکہ میرا بیان خصوصاً عوام کے لیے ہوتا ہے، اس لیے میں عموماً خلاصتاً اور آسان انداز میں بیان کرتا ہوں، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے فیڈ بیک بھی اچھا ملتا ہے، اس لیے اس بیان کو بھی خلاصہ کر کے پیش کروں گا۔ سامعین کرام، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر شہادت پڑھنے یا سننے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، مولانا شاہ عبد العزیز صاحب کی کتاب جو عربی میں ہے سر الشہادتین، وہ یا حسن میاں مرحوم میرے بھائی کی کتاب آئینہ قیامت میں صحیح روایات ہیں، انہیں سننا چاہیے۔ باقی غلط روایات کے پڑھنے سے نہ پڑھنا اور نہ سننا بہت بہتر ہے۔ ملفوظات اعلی حضرت حصہ دوم صفحہ نمبر 293۔ سامعین کرام، میں نے بھی اس بیان کے لیے ان دو کتابوں کو منتخب کیا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اب واقعہ کربلا شروع کرتے ہیں۔ سامعین کرام، رجب سن 60 ہجری میں جب یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا تو سب سے پہلے اس نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دلوایا۔ پہلے تو زہر نے کچھ نقصان نہ پہنچایا، مگر بعد میں سخت تیز زہر دینے کی وجہ سے آپ کو شدید تکلیف پہنچی، اور اس کے اثر سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ وصال شریف سے پہلے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی کہ بھائی حسین دیکھو، کوفہ کے بے وقوف لوگوں سے بچ کر رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں باتوں میں لے کر اپنے پاس بلا لیں اور وقت پر چھوڑ دیں، پھر بچاؤ کا وقت گزر جائے گا۔ آپ کی یہ وصیت موتیوں میں تولنے کے قابل تھی، مگر اس ہونے والے واقعے کو کون روک سکتا تھا جسے قدرت نے مدتوں پہلے مشہور کر رکھا تھا۔ سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 300 سال پہلے ایک شعر پتھر پر لکھا ملا، جس کا ترجمہ یہ ہے: کیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پائیں گے؟ سامعین کرام، ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار فرمانے لگے، تو ایک فرشتے نے عرض کی وہ وقت قریب آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انہیں شہید کرے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو وہ زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دو جہاں یہ شہید کیے جائیں گے۔ پھر سرخ ریت، مٹی، کنکریاں حاضر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگ کر فرمایا کرب و بلا کی بو آتی ہے۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مٹی عطا ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ جب یہ خون ہو جائے تو جان لینا کہ حسین شہید ہو گئے۔ انہوں نے وہ مٹی ایک شیشی میں بھر کر رکھ لی۔ سامعین کرام، یزید پلید نے اپنی بیعت لینے کے لیے مختلف ممالک میں خطوط روانہ کیے، تو ساتھ ہی مدینہ پاک میں بھی موجود امام حسین
رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کے لیے وہاں کے صوبہ دار کو بھی خط بھیجا۔ خط پڑھ کر اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی سمجھ گئے کہ مجھے بیعت کے سلسلے میں بلوایا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، امام حسین کے سامنے جب خط پڑھا گیا تو آپ نے فوراً انکار کر دیا اور واپس چلے آئے۔ آپ کے انکار کے سبب یزیدیوں میں اسی وقت بغض اور دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا۔ سامعین کرام، یزید کا آدمی جب دوبارہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا صبح ہونے دو۔ 4 شعبان 60 ہجری کی رات میں ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ سفر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ رات کے 3 پہر گزر چکے جب آپ نے سامان سفر درست فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو گئے اور رات وہیں گزاری۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آرام کر رہے تھے کہ خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگا کر فرماتے ہیں کہ حسین، وہ وقت قریب ہے کہ تم پیاسے شہید کیے جاؤ گے اور جنت میں شہیدوں کے بڑے درجے ہیں۔ آپ نے روضہ مقدس پر حاضری دے کر سفر شروع فرمایا اور سامع کرام، آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے، بھائی، بھتیجے وغیرہ تھے۔ راستے میں چند افراد سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فی الحال مکہ۔ تو سب نے آپ کو کوفہ جانے سے منع فرمایا۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف پہنچ گئے اور 7 ذوالحجہ تک وہیں قیام فرمایا۔ سامعین کرام، جب اہل کوفہ کو سارے معاملات کا علم ہوا تو ان کو اپنی دھوکہ بازی کی پرانی روش یاد آئی۔ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھنا شروع کر دیے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ ہمیں یزید کے ظلم سے نجات دلوائیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 150 خطوط آ پہنچے، جس میں ان کی طرف سے جذبات عقیدت اور اخلاص کا اظہار تھا۔ اتنی درخواستیں جمع ہونے پر امام حسین نے غور کرنا شروع کیا اور آخر کار یہ تجویز پیش کی کہ پہلے میرا چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جائے گا۔ اگر کوفیوں کا رویہ ان کے ساتھ صحیح ہوا تو میں بھی روانہ ہو جاؤں گا۔ سامعین کرام، یہاں ایک بات یاد رہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ اس لیے بھی تھا کہ اگر میں منع کر دوں تو کہیں اہل کوفہ یہ عذر پیش نہ کر دیں کہ ہم نے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے التجائیں کی مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو توجہ نہ دی، تو بالآخر ہمیں یزید کی بیعت کرنا پڑی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتمام حجت کے لیے یہ راہ اختیار فرمائی۔ سامعین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ملتے ہی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں بیٹوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو کوفیوں نے آپ کا استقبال کیا اور پہلے ہی دن 12,000 افراد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مختار بن ابی عبید کے مکان پر تھے اور لوگ جوک در جوک وہاں آتے رہے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا اطمینان دلایا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں کے بہتر حالات کی خبر دی اور تشریف لانے کو کہہ دیا اور وہاں سے خط لکھ کر روانہ کر دیا۔ سامعین کرام، کوفہ میں موجود بعض یزیدیوں نے یزید کو خبر پہنچائی کہ کوفہ میں مسلم بن عقیل آ چکے ہیں اور ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی ہے اور کوفہ کے گورنر صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی یزید نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد
جو کہ بصرہ کا بھی گورنر تھا، اسے یہاں کا حاکم بنا دیا۔ ابن زیاد نے آتے ہی کوفیوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور وہاں کے بڑے بڑے سرداروں کو قلعے میں بلوا کر نظر بند کر دیا۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے۔ ابن زیاد نے فوج بھیج کر ہانی بن عروہ کو بھی گرفتار کروا لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حالات دیکھے تو لوگوں کو بلانا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 40,000 افراد جمع ہو گئے اور انہوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن ابن زیاد کی چال کامیاب ہو گئی کہ قلعے سے کوفہ کے سرداروں، رئیسوں اور اہل منصب نے اپنے متعلقین کو مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑنے کا حکم دیا۔ حکم سنتے ہی ان بے وفاؤں نے دور ہونا شروع کر دیا اور پورا لشکر منتشر ہو گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کی مسجد میں نماز مغرب ادا کی۔ اس وقت آپ کے ساتھ 500 افراد رہ گئے اور جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو ایک بندہ بھی موجود نہ تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گھر میں پناہ لی۔ وہاں موجود ایک شخص نے مخبری کر دی۔ خبر پاتے ہی ابن زیاد نے فوج بھیجی۔ انہوں نے حضرت مسلم پر حملہ کر دیا۔ آپ نے ان کی فوج کو تتر بتر کر دیا، لیکن وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ جب انہوں نے سخت حملہ کیا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو گئے، لیکن ہمت نہ ہاری۔ آخر کار ان فوجیوں نے بہانہ کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کہا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، آپ کو امان ہے، بس آپ ابن زیاد کے پاس ہمارے ساتھ چلیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ان کی بات پر اعتماد کیا اور آپ رونے لگے۔ کسی نے کہا آپ جیسا بہادر رو رہا ہے؟ فرمانے لگے اپنے لیے نہیں رو رہا، بلکہ میں نے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں بلا لیا ہے اس لیے رو رہا ہوں، وہ تمہارے بھروسے پر آ رہے ہوں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ تمہاری امان فائدہ نہ دے گی، بس اتنا کر دو کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے حال کی خبر پہنچا دو۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو واقعی وہ امان فائدہ مند ثابت نہ ہوئی، بلکہ قلعے میں موجود ابن زیاد کے بندوں نے قلعے میں داخل ہوتے ہی امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے آپ پیاسے شہید ہوئے اور ان ظالموں نے حضرت مسلم کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا۔ سامعین کرام، امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بہتر حالات کی خبر ملنے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس سفر میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو افراد تھے ان میں سے چند کے نام یہ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 بیٹے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، ایک بیٹی سکینہ، 2 ازواج حضرت شہر بانو اور علی اصغر کی والدہ۔ امام حسن کے 4 بیٹے، قاسم، عبداللہ، عمر، ابو بکر، اور یہ چاروں کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت علی کے 5 بیٹے، عباس، عثمان، عبداللہ، محمد، جعفر، اور یہ سب کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت عقیل کے 1 بیٹے، حضرت مسلم تو پہلے شہید کر دیے گئے، باقی 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ وہ ان کے نام یہ ہیں: عبداللہ، عبد الرحمن، جعفر۔ جعفر طیار کے 2 پوتے، محمد، عون، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ سامعین کرام، جب یہ قافلہ بڑھا تو ابن اسعد کا بھیجا ہوا آدمی ملا اور اس نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سنائی۔ بعضوں نے یہاں سے واپس جانے کا مشورہ دیا، مگر حضرت مسلم کے عزیزوں نے کہا اب ہم نہیں پلٹ سکتے، یا خون کا بدلہ لیں گے یا حضرت مسلم سے جا ملیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے بعد زندگی بیکار ہے، اور حضرت امام حسین نے
واپسی کا ارادہ ترک فرما دیا اور قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ جب کوفہ قریب آنے والا تھا تو حر رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور ان کے ساتھ ابن زیاد کے بھیجے ہوئے 1000 ہتھیار بند سوار تھے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے تھے اور ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے تھے، مگر ابن زیاد کے ہاتھوں مجبور تھے۔ حضرت حر نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ آپ ہمارے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں یہاں خود نہیں آیا بلکہ مجھے خطوط بھیج کر بلایا گیا ہے۔ حر کہنے لگے کہ کون سے خط؟ مجھے اس کی اطلاع نہیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ خط ان کو دکھائے تو کہنے لگے کہ میں خط لکھنے والوں میں سے نہیں، مجھے فی الحال آپ کو لے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حر صرف ابن زیاد کی سختی کی وجہ سے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہوئے۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی راہ سے ہٹ کر کربلا میں اترنا پڑا۔ یہ 2 محرم 61 ہجری تھی۔ امام حسین نے اس مقام کا نام پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ اس نام سے واقف تھے۔ اسی مقام پر اہل بیت پر شدید ظلم کیا جائے گا۔ ابن زیاد کو جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خبر ملی تو اس نے یزید کی بیعت طلب کرنے کے بارے میں ایک مکتوب روانہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دینے سے انکار کر دیا، جس سے ابن زیاد کو طیش آ گیا۔ اس نے مزید فوج ترتیب دی اور عمر بن سعد کی سربراہی میں 22,000 کا لشکر کربلا پہنچا اور فرات کے کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ سامعین کرام، ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر مزید سختیاں کرنے کے لیے خط بھیجتا رہا کہ حسین پر سختی کرو، جہاں وہ ہیں وہاں پر ان کو پانی سے دور رکھو۔ عمر بن سعد نے فرات کے کنارے 500 سوار بھیج کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پانی بند کر دیا۔ ایک رات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن سعد کو بلوا کر سمجھایا، دنیا و آخرت میں اچھا بدلہ دلانے کی ضمانت لی، مگر وہ نہ سمجھا۔ کچھ دنوں تک یہ سلسلہ رہا اور عمر بن سعد کے رویے میں نرمی آئی۔ اس نے ابن زیاد کو خط لکھ دیا کہ صلح کی کوئی راہ نکالی جائے۔ جب ابن زیاد نے خط پڑھا تو اس کے پاس موجود ایک خبیث شمر بولا کہ کیا امام حسین کی باتیں مان لو گے؟ اگر وہ تمہاری اطاعت کیے بغیر چلے گئے تو تمہارے لیے ذلت کی بات ہے، تو یوں صلح نہ کی جائے بلکہ اپنا رعب باقی رکھو۔ ابن زیاد بدنہاد نے اس خبیث سے کہا، تو صحیح کہتا ہے، تو میرا خط عمر بن سعد کے پاس لے جا، اگر وہ مان لے تو ٹھیک، نہ مانے تو سردار لشکر ہے، عمر بن سعد کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ پھر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو خط لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تو سفارسی بنے، حسین سے میری اطاعت کا کہہ، اگر مان جائیں تو ٹھیک ورنہ قتل کر دے معاذ اللہ، اگر تو بات مانے گا تو انعام دیا جائے گا ورنہ لشکر شمر کے لیے چھوڑ دے۔ شمر نے خط لا کر عمر کو دیا اور پوچھا کیا ارادہ ہے؟ عمر نے کہا ابن زیاد کی اطاعت کروں گا۔ سامعین کرام، 9 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی خبر دی اور دعا فرمائی کہ اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ سامعین کرام، جب صلح وغیرہ کی کوئی راہ پیدا نہ ہوئی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب خلاصی کی کوئی صورت نہیں ہے اور نہ اس جنگ کو دور کرنے کا کوئی طریقہ ہے، تو آپ نے قیام گاہ کے ارد گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی گئی اور صرف ایک راستہ رکھا گیا جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ جلا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کے ایذا سے محفوظ رہیں۔ آخر کار سامعین کرام، 10 محرم 61 ہجری جمعے کا دن قیامت صغریٰ لے کر آیا۔ فجر کی نماز امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا کے ساتھ باجماعت نہایت خشوع اور خضوع اور ذوق و شوق کے ساتھ ادا فرمائی۔ تمام حضرات
3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، ایک قطرہ پانی کا نہیں پیا، ایک لقمہ حلق سے نہیں اترا۔ بھوک پیاس سے جس قدر کمزوری ہوتی ہے اس کا اندازہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کو کبھی 2 وقت کے فاقے کی نوبت آئی ہو۔ پھر وطن دوسرا، تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوائیں، ان سب نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کیسا رنجیدہ کیا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتمام حجت کے لیے یزیدیوں کے سامنے ایک خطبہ فرمایا جس میں بیان فرمایا کہ خون ناحق حرام ہے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، نہ کسی پر حملہ کیا، تم کیوں میری جان کے دشمن ہو؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی آخرت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں اور کس چشمے کرم کا منظور نظر ہوں، میرے والد کون ہیں اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے باوجود بھی ان بدبختوں نے یہ جواب دیا کہ ہمیں یہ سارے فضائل معلوم ہیں، مگر ابھی ہم کسی اور مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، آپ جنگ کے لیے کسی کو بھیجیں اور گفتگو ختم کریں۔ گفتگو جاری ہی تھی کہ بعض بدنصیبوں نے گستاخی شروع کر دی اور قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ انہیں ہاتھوں ہاتھ سزا ملتی گئی۔ کسی نے خندق کی آگ کے بارے میں کہا کہ آپ نے جہنم کی آگ سے پہلے یہاں آگ لگا لی تو اس بات پر اللہ کی طرف سے اس کو یہ سزا ملی کہ خود ہی اس خندق میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ ایک نے دریائے فرات سے پانی نہ ملنے کا طعنہ دیا تو خود پیاسا ہو کر مرا۔ یہ سارے واقعات بھی ان کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ نہیں ہٹا پائے۔ پھر حر مجبورانہ لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھے، مگر بدن کانپ رہا تھا، دل کی دھڑکن کی آوازیں ساتھ والے سن رہے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر اس کے ہم قوم نے کہا، میں نے کسی لڑائی میں تمہارا یہ حال نہیں دیکھا۔ کہنے لگے، میں سوچ رہا ہوں، ایک طرف جنت کے پھول ہیں اور دوسری طرف جہنم کے شعلے، اور میں اگر پرزے کر کے جلا دیا جاؤں تو بھی جنت چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا کہ اللہ پاک مجھے آپ پر قربان کر دے، مجھے معلوم نہ تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا۔ صبر و رضا کے پیکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا اور گناہ بخشنے والا ہے۔ سامعین کرام، بارگاہ حسینی سے قبولیت توبہ کی دعا لے کر حضرت حر میدان جنگ میں پہنچ گئے اور لڑائی کا آغاز ہو گیا اور خوب یزیدیوں کے ناک میں دم کیا، خوب تلوار کے وار کیے، مگر بلا آخر شہادت کا جام پیا۔ اس کے بعد اہل بیت کے نوجوانوں نے شجاعت کی وہ مثال پیش فرمائی جس کو کوئی بھی مٹا نہیں سکتا۔ ان حضرات کا میدان میں آنا تھا کہ دشمن لرزنے لگے، ان کے دل کانپنے لگے، بہادر کہلانے والے چیخنے لگے۔ خاندان امام کے نوجوان اپنے اپنے جوہر دکھا دکھا کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جان قربان کرنے لگے۔ جب یزیدی اہل بیت کے ایک جوان سے لڑ کر تھک جاتے تو ایک جماعت بن کر حملہ کر دیتے، یہاں تک کہ ابن سعد نے اعتراف کیا کہ اگر ہم دھوکہ بازی نہ کرتے اور پانی بند نہ کرتے تو اہل بیت کا ایک ہی جوان ہمارے پورے لشکر کو برباد کر ڈالتا۔ جب وہ مقابلے کے لیے اٹھتے تو ایسا لگتا قہر الہی آ رہا ہے۔ معاملہ اب یہاں تک پہنچا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہتے ہیں۔ عجیب وقت ہے، چہیتا بیٹا شفیق باپ سے گردن کٹوانے کی اجازت چاہتا ہے۔ اصرار اس حد تک تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دینا ہی پڑی۔ خود اپنے لخت جگر کو گھوڑے پر سوار کیا اور اہل بیت کا جگمگاتا چراغ آخری سلام کرتے ہوئے روانہ ہو گیا۔ علی اکبر جو شیر خدا کی شجاعت کے وارث تھے، انہوں نے دشمن کی صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا، لیکن سخت دھوپ میں انہیں پیاس کا غلبہ ہوا۔ والد کی طرف واپس ہوئے، عرض کیا، اے والد شفیق، پیاس کا بہت غلبہ ہے۔ والد بزرگوار نے شفقت سے چہرے کی مٹی صاف کی اور اپنی انگلی بیٹے کے منہ میں ڈال دی۔ والد کی اس مہربانی سے کچھ سکون ملا اور میدان کا رخ کیا اور صدا دی کہ کوئی جان پر کھیلنے والا ہو تو سامنے آئے۔
عمر بن سعد نے کہا شرم کی بات ہے کہ یہ اکیلا نوجوان میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ یزیدی ایک بار پھر حملہ آور ہوئے مگر ناکام ہی رہے۔ اتنے میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر پیاس کا غلبہ ہوا، دوبارہ والد کی بارگاہ میں آئے تو اب کی بار امام حسین نے فرمایا کہ حوض کوثر سے سیراب ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی اکبر میدان کی طرف لوٹ گئے اور لشکر دشمن پر حملہ کرنے لگے۔ اس مرتبہ دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر کر حملے شروع کر دیے۔ آپ بھی حملہ فرماتے رہے اور دشمن ہلاک ہو کر خاک میں ملتے گئے، لیکن چاروں طرف کے حملوں نے تن نازک کو شدید زخمی کر دیا اور آخر کار جام شہادت نوش کیا۔ سامعین کرام، آخر کار ایک اور دل ہلا دینے والا واقعہ پیش آیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے جو ابھی شیر خوار تھے، والدہ کا دودھ خشک ہو چکا تھا، پانی کا نام و نشان نہیں۔ ایسے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹے بیٹے کی طلب برداشت نہ ہوئی اور آپ انہیں لے کر دشمنوں کے سامنے پہنچے اور فرمانے لگے کہ یہ شیر خوار پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس کی بے تابی دیکھو اور کچھ رحم کا مادہ پاؤ تو اس کا حلق تر کرنے کے لیے کچھ پانی دے دو۔ ان بد نصیبوں ظالموں کو رحم تو کیا آتا، ایک بدبخت نے تیر مار دیا جو حضرت علی اصغر کا حلق چھیدتا ہوا امام حسین کے بازو میں جا لگا۔ بچے نے تڑپ کر جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین جب انہیں واپس لائے تو بچے کو سکون میں دیکھ کر سب سمجھے کہ پانی مل گیا۔ جب امام حسین سے پوچھا تو فرمایا کہ ساقی کوثر کے جام رحمت سے سیراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ سامعین کرام، اب وہ وقت آیا کہ جانثار ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اور جانیں قربان کر گئے۔ اب تنہا امام حسین اور ایک بیٹے امام زین العابدین علی اوسط جو کہ بیمار تھے رہ گئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جانے کی اجازت طلب کی، لیکن آپ اتنے بیمار تھے کہ کھڑے بھی نہ ہو سکتے تھے۔ امام حسین نے فرمایا کہ اب تمہاری ذات سے امیدیں وابستہ ہیں، اہل بیت کو وطن تک تم پہنچاؤ گے، پاک بیویوں کی حفاظت تم کرو گے، تبلیغ کا ذمہ تم سر انجام دو گے، میری نسل تم سے آگے بڑھے گی، حسینی سیدوں کا سلسلہ تم سے چلے گا۔ پھر امامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر پر باندھا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپر پشت پر رکھی، حضرت علی کی ذوالفقار حمائل کی گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اہل خیمہ نے اس منظر کو کس طرح دیکھا ہوگا، مشفق باپ کا سایہ اٹھنے والا ہے، ازواج کا سہاگ رخصت ہو رہا ہے، نہ کسی کے بدن میں حرکت، نہ کسی کی زبان میں جنبش، نورانی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین عورتوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور تشریف لے چلے، خیمہ سے چلے میدان میں پہنچے۔ آپ نے حمد و صلات کے بعد خطبہ پڑھا اور رقت انگیز خطاب فرمایا۔ یہ تقریر سن کر بعض کوفی رونے لگے، لیکن سمر جیسے پلید کچھ متاثر نہ ہوئے، بلکہ سمر تو کہنے لگا آپ یہ قصے سنانا بند کیجئے اور ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کر لیجئے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ نے جب یہ اطمینان کر لیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے طور پر مکمل کوشش کر لی تو فرمایا کہ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو اور جس کو مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ ایک ایک کر کے یزیدی آتے رہے اور نیست و نابود ہوتے رہے، یہاں تک کہ لاشوں کے انبار لگ گئے۔ بالآخر ہزاروں یزیدی دوڑ پڑے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر لیا اور تلوار برسانی شروع کر دی، مگر شیر خدا کے بیٹے نے ہار نہیں مانی اور ہزاروں کے گھیرے میں بھی دشمنوں کا سر اڑاتے رہے۔ کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی، بڑے بڑے بہادر مل کر بھی امام حسین کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اچانک انہوں نے چاروں طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑا بھی اس قدر زخمی ہو گیا کہ کام کی قوت نہ رہی۔ ناچار امام حسین کو ایک طرف ٹھہرنا پڑا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے۔ نورانی جسم زخموں سے چور اور لہو لہان ہو گیا تھا۔
کہ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یزیدیوں تم بھی نماز پڑھ لو، میں بھی نماز ادا کر لوں۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھ لی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جیسے آپ سجدے میں گئے یزیدیوں نے سوچا کہ اس سے اچھا موقع اب نہیں ملے گا، اور ان یزیدیوں نے آپ کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا۔ اس سر مبارک سے عجیب و غریب کرامتوں کا ظہور ہوا۔ کبھی سر مبارک سے آسمان تک نور بلند ہوتا تو کبھی کسی کے گھر کی دیواروں سے خون بہنے لگتا، کبھی سر مبارک سے آیات قرآن کی آواز آتی۔ سامعین کرام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خلاف شہادت میں تھوڑی سی بھی مدد کرنے والا عبرت ناک انجام کو پہنچا۔ 64 ہجری میں یزید دردناک مصیبت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوا۔ 65 ہجری میں مختار سقفی کے حکم پر ابن سعد اس کے بیٹے اور سمر کی گردن اڑا دی گئی، اور اسی کے حکم پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے پر آنے والوں کو چن چن کر مارا گیا۔ 10 محرم 67 ہجری اسی کربلا کے میدان میں اسی نہر فرات کے کنارے مختار کے حکم پر ابن زیاد کا سر کاٹ کر اس کے سامنے لایا گیا۔ سامعین کرام، یہ کربلا کا مکمل واقعہ جو میں نے مختصر طریقے سے بیان کیا ہے، اس واقعے کو اچھی طرح سے سنیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ کربلا کے میدان میں آخر ہوا کیا تھا۔ سامعین کرام، اسی طرح کی اچھی باتیں اور اچھے بیان، اچھے واقعات سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دینی وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی دوسری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ اب انشاءاللہ تعالی دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔